ان کے سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی، ان کی شہادت بھی ہوئی۔ ان کی کامیابی اس میں نہیں تھی کہ وہ خامنائی جو ہے نا وہ زندہ رہتے ہیں یا خامنائی شہید ہو جاتے ہیں، ان کی کامیابی اس میں تھی کہ ایران کی توپیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس دن ایک ہفتہ پہلے امریکہ اسرائیل ہے اس کے درمیان یہ حملے کا وقت اور تاریخ یہ طے پا چکی تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی جو روحانی پیشوا تھے وہ تو دنیا میں نہیں رہے تھے اور کنیکشن میں بھی نہیں تھے، تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تو کوئی تو کر رہا ہے نا۔ اندر سے اپرائزنگ ہوگی اور اس اپرائزنگ کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جائے، یہ ان کا پورا ایک روڈ میپ۔ ایران میں کوئی لیڈرشپ کا قحط ہے، ایک کی جگہ دوسرا لے لے گا، جو کوئی بھی لے چکا ہے وہ مجھے زیادہ کلیئر ہیڈڈ لگتا ہے۔ سری نگر کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، کرگل کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے، سکردو کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے، گلگت کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے، اور مطلب مڈل ایسٹ میں مختلف جگہوں کے اوپر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا میں اور جگہوں پہ۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی حملہ ہو کیسے گیا، حالانکہ بہت زیادہ پیش رفت ہو گئی تھی، ایران نے بہت زیادہ مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ نہ اس نے قطر کو چھوڑا، نہ اس نے بحرین کو چھوڑا، نہ اس نے سعودیہ کو اسپیئر کیا، نہ اس نے دبئی کو تو اس کا دل کرتا ہے میرا خیال ہے چمڑا ہی اتارنے کا۔ اور اس کو گائیڈنس کہاں سے مل رہی ہے؟ الحدید ایئر بیس کے اوپر جو امریکہ کا ایک ٹاپ ناچ کا ریڈار تھا۔ یہ لمبی جنگ کی پلاننگ معلوم ہوتا ہے نا، کوئی اندھا دھند کام نہیں کر رہے بلکہ بہت ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ نہ صرف ایران کو بلکہ پورے چائنا کو اور پورے جو ہے رشیا کو وہ اس سائڈ سے کور کرتا تھا۔ تو الٹیمیٹ ہدف کے طور پر یقیناً پاکستان بھی ہے، لیکن پاکستان کے آگے سے پہلے ایران کی دیوار ہٹانا ضروری تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ و تبصرہ میں ہمارا پینل تو وہی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈسٹنس کا فرق ہے کہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہتاب عزیز بھائی موجود ہیں اور خالد محمود عباسی صاحب یہاں اسلام آباد میں تو نہیں ہیں، لیکن وہ آج ہمارے ساتھ آن لائن اس پروگرام میں شریک ہوں گے، اور وہ کراچی میں ہیں۔ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کا ایک پروگرام ہے جو خالد صاحب اس دفعہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور کراچی میں ان کا چل رہا ہے، اور ڈیلی اس کی براڈ کاسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ حالات اور ایونٹس اس تیزی کے ساتھ ہوئے اور اس کی ڈیولپمنٹس اتنی ہے کہ ہمیں مصروفیت کے باوجود خالد صاحب کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور تذکرہ تبصرہ کے اس پروگرام میں آج ان سے ہم ان کے خیالات بھی لیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ تو اپڈیٹس تو بات تو ہم نے کرنی تھی پاکستان افغانستان کے حوالے سے، لیکن جو کل اٹیک ہوا اور جس طریقے سے پورا دن کی اپڈیٹس آئی ہیں ایران کا اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی، ان کی شہادت بھی ہوئی اور ان کی کنفرمیشن کافی دیر بعد ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آج صبح اس کی اطلاع آ گئی کہ وہ جو اٹیک ہے اس کے اندر جو ہے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد کی اپڈیٹس کافی ہیں، پاکستان کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں ظاہر بات ہے کہ ان کی ان کا ایک روحانی تعلق بھی تھا یا ان کی ایک دینی تشخص بھی تھا، خاص طور پہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ساتھ، تو اور دوسری طور پہ ایک لیڈر کے طور پہ وہ مزاحمت بھی کر رہے تھے، ظاہر بات ہے۔ تو اس کی حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا ان کے بعد کے حالات کیسے بنتے نظر آ رہے ہیں ایران کے اندر۔ لیکن میں سب سے پہلے خالد صاحب سے ہی ہم دیکھیں گے کہ ابھی یہ اٹیک کیسے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپڈیٹس، لیکن خالد صاحب سے میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افغانستان کا ایک دن پہلے حملہ کر دینا یا 2 دن وہ ایک اچانک اپڈیٹس آئیں، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور ایران کا، حالانکہ عمان میں مذاکرات چل رہے تھے اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ مذاکرات کافی کامیابی ہو چکے ہیں، لیکن اچانک سے وہ اٹیک ہو جانا اور اٹیک کے اندر پھر ایران کی ریٹیلیشن۔ لیکن آپ وہ اوورال، کیونکہ ہم مشرق وسطیٰ اور ان حالات کو کافی دیکھتے آ رہے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے آ رہے ہیں، خالد صاحب سے میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایونٹس کے اتنا اچانک ہو جانا اور اتنا تیزی سے ہو جانا اور ان کی انٹینسٹی فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور آگے کیا حالات بن رہے ہیں، تو آپ ان سارے ایونٹس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سارے الگ الگ ایونٹس ہیں یا یہ کوئی ایک ہی ایونٹ کی مختلف کڑیاں ہیں اور جو آگے آنے جا رہا ہے وہ کوئی اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، جتنا آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اتنا الجھتے چلے جائیں گے اور بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اگر آپ اسے ذرا تھوڑا جو ہے نا لارجر سکیل میں دیکھیں اور تاریخ کے دائرے کے اس میں تناظر میں دیکھیں تو بات سمجھنا ذرا نسبتاً آسان ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ویسے تو جو سینئر بش تھا اس نے کوئی 1990 میں اعلان کیا تھا کہ جی ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں،
پھر اس کے ساتھ ایک چیز بعد میں سامنے آئی کہ مشرق وسطی، یعنی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کہ مشرق وسطی کا ایک نیا نقشہ جو ہے وہ بنانا مطلوب ہے. تو اب مشرق وسطی کا نیا نقشہ بنانے سے پہلے جو ہے نا، پہلے والا نقشہ جو ہے وہ مٹانا لازم ہے، تب نیا بنے گا، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. تو اسی وقت یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ بھئی اب اس علاقے میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہونی ہے، مخدوش ہونی ہے، اور جو حکومتیں ہیں یہ کمزور ہوں گی، اور موجودہ جغرافیہ تبدیل ہوگا. یہ چیزیں یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے 15-20 سال پہلے بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی ہے پیش نظر، اور اس کو یعنی خطے میں اسرائیل کے لیے ہر خطرے کو ختم کرنا، بلکہ پورے خطے پر اسرائیل کا کنٹرول قائم کرنا، یہ بھی مقصود تھا. تو اب اس کے لیے کوئی 7 جنگیں لڑی جانی تھی، اور اس میں ایک ہی رہ گئی تھی جو ایران کے خلاف کرنی تھی. اچھا، ایران پر اٹیمپٹ آج سے کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے. تو وہ ایران کے ریٹیلیشن سے بھی اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی وہ جسے کہتے ہیں ہاتھ اوچھا پڑ گیا تھا، تو اس لیے وہ واپس پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ اس وقت ایران کی نادانی تھی کہ ان کی باتوں میں آ کے تو اس نے وہ مذاکرات کر لیے. وہ بہترین ٹائم تھا، اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں رکھ سکا، ان کی باتوں میں آ گیا، یا مجبوریاں جو بھی ہوں گی. تو اس عرصے میں دوبارہ پھر ساری تیاری ہوئی، اور ہدف یقیناً ایران سامنے تھا. اور یہ اب آپ سوچ لیں کہ اگر ایران سامنے تھا تو جس وجہ سے تھا، تو وہ وجہ ایران سے زیادہ جو ہے نا، کہیں زیادہ وہ پاکستان میں پوری ہوتی ہے. یعنی پھر پاکستان کو کیسے اسپیئر رکھا جا سکتا ہے؟ تو الٹیمیٹ ہدف کے طور پر یقیناً پاکستان بھی ہے، لیکن پاکستان کے آگے سے پہلے ایران کی دیوار ہٹانا ضروری تھا. اور یہ چیز شاید پاکستان پریمپٹ بھی کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس ایرانی رجیم کو، باوجود اس کے کہ انہوں نے مختلف مواقع کے پر پاکستان کو بہت نقصان بھی پہنچایا تھا، اس موقع پہ پاکستان نے انہیں فلی سپورٹ کیا. حالانکہ کلبھوشن یادو والا جو معاملہ تھا اس میں، اور اس کے بعد جو بلوچستان پہ اٹیک ہوئے تھے، بہت تفصیلات ہیں، میں ان کو ایک طرف رکھ رہا ہوں، یعنی وہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن خود ہمارے مفاد میں تھا کہ یہ رجیم برقرار رہے. کیونکہ اگر ہمارا اصل دشمن اگر اسرائیل بن کے سامنے آ رہا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں اگر یہ کھڑے ہیں تو انہیں حمایت کرنا بنتا تھا، ہم نے کی. اب موجودہ جو دوسری دفعہ اب حملہ کرنا تھا پوری تیاری کے ساتھ، تو اگر پہلی دفعہ پاکستان نے کوئی ساتھ دیا تھا تو اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ پاکستان کو اب ساتھ دینے کا موقع نہ دیا جائے، اور اسے پہلے کہیں اور انگیج کیا جائے. اب انگیج پاکستان کو انڈیا کر سکتا ہے، لیکن انڈیا نے جب کیا تھا تو انڈیا نے بھی بہت مار کھائی تھی، اور اب فوری طور پہ شاید انڈیا اس کے لیے تیار نہیں تھا. تو انڈیا نے اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کیا ہمارے نادان دوستوں کو، اور ان سے پاکستان پر حملہ کروا دیا. وہ ناراض تو ہم سے ہیں کہ بھئی ہم نے امریکہ کی وہ کی تھی، یا بہانہ اس کا بناتے ہیں، ویسے ان کی ناراضگی تو ایک نیشنلزم والی ناراضگی تو بہت پرانی ہے. تو وہ اس کو آگے رکھ کر تو انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان پر جارحیت کر دی، اور پاکستان انگیج ہو گیا. اب بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہ ہو ابھی کہ وہ ایران کی کوئی مدد کر سکے. تو یہ وہ جو سارا کھیل بنتا ہے وہ اسی طرح بنتا نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا تھا. وہ جو انہوں نے 7 جنگیں جو طے کی ہوئی تھیں اسی سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو ایران سے جو ہے نا وہ توجہ ہٹانے کے لیے اسے افغانستان کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ان سے حملہ کروایا گیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری طرح ان کے ایجنٹ ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے نا، چلیں آپ کے دل میں غصہ ہے، آپ ناراض ہیں کسی سے، تو جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے وہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے. تو یہ بہرحال وہ لڑائی پاکستان نے نہیں شروع کی، لڑائی افغانستان نے شروع کی. تو فائنل اس میں انالیسز میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوا. لیکن خالد صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مودی کا دورہ اسرائیل، اور اسرائیل میں جو بھی مطلب اس کو ایک مطلب کوریج دی گئی اور اس کی امپورٹنس، تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کون انسیڈنٹ ہے یہ سارے، یا یہ کوئی مربوط چیز ہے؟ اور دوسری بات سر، میں یہ بھی پوچھ لوں کہ ایک تو آپ نے بتایا نا، ایک بیانیہ یہ بھی چل رہا ہے کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا، پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. مطلب اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ نے تو بالکل ایک دوسری رخ دکھایا کہ گویا پاکستان اپنا ذرا ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی کے اوپر جا کے وہ پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے. دیکھیں، میں نے جو بات بتائی ہے وہ ہے جو فیکچول ہے، جو آپ کے سامنے فیکٹس موجود ہیں، جس طرح جو ایونٹس وقوع پذیر ہوئے ہیں، میں نے اس تناظر میں بات بتائی ہے.
جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک یعنی آپ اگر فرض کریں وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے قدورت ہے تو یا نفرت ہے یا بغض ہے تو آپ چیزوں کو وہ جسے آپ کی جو میموری ہوتی ہے نا وہ سلیکٹیو ہو جاتی ہے اور صحیح. آپ بہت ساری چیزوں کو بیچ سے اومٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جو لوگ چونکہ کسی وجہ سے بھی ریاست پاکستان سے یا پاکستان کی حکومت سے عداوت رکھتے ہیں یا کینہ رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں تو وہ بیچ سے اتنی بڑی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ حملہ کس نے کیا تھا, ابتدا کس نے کی تھی. اور بلکہ آپ اگر پوری جب سے یہ افغانستان میں یہ نئی حکومت آئی ہے علماء یا ملاز کی تو پاکستان نے شروع میں جا کے چائے کی پیالی بھی پی, دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ جی ان کے 40,000 جو ڈکلیئرڈ دہشت گرد تھے ان کو معافی دے کر واپس آ کے آباد ہونے کی اجازت بھی دے دی. اس کے بعد جنگ کس نے شروع کی؟ یعنی پاکستان اس سے زیادہ اور کیا جو ہے نا وہ کھلے دل کا مظاہرہ کر سکتا تھا کہ جن کو آپریشن کر کے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی بہت سے خرچے کر کے جن کو نکالا تھا, بمشکل امن قائم کیا تھا, ان کو معاف کر کے دوبارہ آ کے آباد ہونے کا موقع دیا. تو اب ان کو کوئی شرم کر لینی چاہیے تھی نا, لیکن انہوں نے نہیں کی شرم اور وہ پھر بھی ریاست پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتے رہے. تو یہ اور جو اس وقت وہ کابل کی حکومت ہے وہ انہیں بہرحال سپورٹ کرتی رہی, انہیں اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت اس نے دیے رکھی, صرف نظر تو کم از کم کیا ہی نا, اور کچھ نہیں بھی کیا, نہیں فیسیلیٹیشن سر, نہیں بھی کی. جو تشکیلات ہوتی تھیں ان کو باقاعدہ جو ان کے میں وہ بات کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں امیر یہ چلے ہمارا میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ صحیح. ہے کہ بہرحال ان کی زمین استعمال ہو رہی تھی, زمین استعمال ہو رہی تھی, کسی بھی وجہ سے استعمال ہو رہی تھی, ذمہ دار آپ ہیں صحیح. کیونکہ یہ حکومت اپنے علاقے کو پر کنٹرول رکھنا اس حکومت کا کام ہے. اگر وہ اپنے علاقے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ وہ تو پھر ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں معاملہ. جب آپ فیلڈ ہو گئے تو جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ پھر اقدام کرنے کا حق رکھتا ہے, وہ آپ کے علاقے میں آ کے مارے گا. یہ بات تھی جو مودی نے بھی کی تھی, تو وہ اسے پتہ چلا ہم فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم نے اس کو جواب میں دانت کھٹے کر دیے. تو یہاں پہ تو بہرحال وہ چیز نہیں تھی, لہذا اب وہ برداشت کریں, اس لیے کہ وہ اپنے علاقے میں امن و امان قائم نہیں رکھ سکے اور اپنے اندر سے ہمارے ملک میں در اندازی نہیں روک سکے. لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ریاست پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, سینے سے لگایا, معاف کیا, دوبارہ آباد ہونے کا موقع دیا, لیکن انہوں نے اپنی شرارتیں نہیں چھوڑیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے اس کا آغاز انہوں نے کیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ جو موجودہ ابھی ہم نے حملے شروع کیے اندر, تو اس کا موقع انہوں نے فراہم کیا تھا. وہ پہلی سحری جو ہے نا افطاری کو, وہ جو انہوں نے افطاری کے وقت حملہ کر کے, میں نے پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا اپنے آپ کو یا کیا کس نے کتنی پھونک نہیں, بھری. اعلان جنگ کر کے انہوں نے مطلب باقاعدہ اعلان کیا, کیا خیال ہے؟ پہلے انہوں نے جنگ کیا حکومت کی سطح پہ اور پھر سارے فائر کھول دیے. تو اب ظاہر ہے وہ آپ نے شروع کیا تو آپ کا یہ اعلان کر کہ جی ہم نے ختم کر دیا تو ختم تو نہیں ہوگا نا, دونوں فریقوں کی مرضی سے ختم ہوگا. شروع انیشیٹو آپ کا تھا تو اب ختم تو دونوں کی مرضی سے ہوگا. تو آپ کی مرضی ہے ختم کرنے کی, ہماری ابھی نہیں ہے, تو چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور خالد صاحب اس پہ میں اور ایک بات اور بھی آپ اگر اپنے اقدامات کو دیکھیں نا تو اب دیکھیں اسرائیل نے یا امریکہ نے حملہ کر کے تو خمینائی صاحب کو جو ہے نا وہ اسسینیٹ کر دیا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی موجودہ طالبان رجیم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, انہیں ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں, ختم نہیں کر رہا. اور جو کر رہا ہے وہ کیا ہے, وہ بظاہر ایک بالکل فضول کام ہے جو کر رہا ہے کہ طالبان کی ایئر فورس ہی نہیں ہے اور آپ جا کے تو ایئرپورٹ اڑا رہے ہیں. اگر تو طالبان کی ایئر فورس ہو, آپ ایئرپورٹ اڑا رہے ہو تو اس کی تک بنتی ہے کہ بھئی آپ اس کی ایئر فورس کو ناکارہ کرنے کے لیے ایئرپورٹ سے اڑا رہے ہیں. ان کی ہے ہی نہیں ایئر فورس, تو آپ کیوں ایئرپورٹ سے اڑا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کوئی حفاظتی اقدام کے طور پر آپ کو کچھ انفارمیشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایئرپورٹس کو استعمال کرے گا, تو وہ کون کرے گا؟ طالبان تو نہیں کریں گے. تو کسی کے ساتھ تو طالبان نے کوئی ایسی ساز باز کی ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا ہمیں یہ میئرز لینے پڑ رہے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے کہ کوئی دوسرا اسے استعمال نہ کر سکے. وہ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے, وہ انڈیا بھی ہو سکتا ہے. ان تین کے علاوہ تو مجھے کوئی چوتھا محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن چلیں بہرحال یہ چیزیں اسی طرح ہیں کہ ہم کافی دفعہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ باری اب سب کی ہے,
پاکستان پہ ایک اٹیک جو انڈیا کی طرف سے کیا گیا تھا، تو وہ مطلب وہیں سے یہ ایونٹس، اس سے پہلے بھی ہم تو یہ 3-4 سال سے کریں کہ پریپریشنس تو جاری ہیں، اور RSS کا جو ایجنڈا ہے، اور اسی طرح جو زائنسٹ ہیں، یہودی زائنسٹ، ان کا جو ایجنڈا ہے، اور اسی طرح آج کل جو پھر اس کے ساتھ عیسائیت مل گئے. میں آتا ہوں ایران کی طرف، مہتاب بھائی کی طرف. مہتاب بھائی، ایونٹس کا ذرا بتائیں کہ یہ حملہ ہم دیکھ تو رہے تھے کیونکہ یہ ڈیولپ تو ہو رہا تھا، اچانک مذاکرات کافی پیش رفت ہوئی. وہ جو کافی جو عمان کے آفیشلز ہیں انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی حملہ ہو کیسے گیا. حالانکہ بہت زیادہ پیش رفت ہو گئی تھی، ایران نے بہت زیادہ مطالبات تسلیم کر لیے تھے، بہت پازیٹیو چیزیں بڑھ رہی تھیں. مطلب کہا یہ جا رہا ہے 70-80% تک چیزیں جو ہیں وہ لاک ہو چکی تھیں، اور اچانک پھر حملہ ہونا، اور پھر حملے کے اندر اتنے ہائی آفیشلز کو ٹارگٹ کر کے، مطلب اب سپریم لیڈر وہ ان کی جیسے شہادت ہوئی ہے، اور بہت غم و غصہ ہے تمام مسلمانوں میں، وہ خواہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کہ ایک آپ کا لیڈر وہی اپنے علاقے میں، خطے میں محفوظ نہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا پھر ایک عام مسلمان کی کیا وہ رہ جاتی ہے. تو ایونٹس کیسے ہوئے اور کیا ان کے اندر ربط تھا، اس پہ آپ کیا انالیسز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروغ بھائی، ایونٹس تو ہم دیکھ ہی رہیں گے، پچھلے 1 مہینے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. امریکہ یہاں پہ اپنی جو نیول پاور ہے اس کو بلڈ اپ کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ خطے میں اپنی ایئر فورس کو بلڈ اپ کر رہا تھا. جتنے بھی اس کے گراؤنڈ بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پہ اس کی مختلف لاجسٹکس اور ان کو وہ منتقل کر رہا تھا. پھر اس کے درمیان میں ہوا کہ بات ظاہر سی بات ہے کہ کچھ میڈیٹرز آئے، اور خصوصاً جو عرب ریاستیں تھیں وہ بھی اس دفعہ نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی اس خطے میں جنگ لگے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، تو وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے. تو اس لیے جو ہے ایک میڈیشن شروع ہوئی. تو اس میں ڈیمانڈز جو تھی ایران کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یورینیم جو ہے وہ بنیادی مسئلہ تھا، انریچمنٹ اس کی جو ہو رہی ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ 60% سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، پھر 60% کو بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ 20% جو میڈیسن گریڈ کی ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے. پھر وہ اس بات پہ آ گئے کہ 0%، کہ 0 انریچمنٹ، یورینیم کو انریچ کرے گا ہی نہیں، اور جو ہے اس کو بھی ڈسپوز آف کیا جائے گا، یا اس کو ڈی انریچ کیا جائے گا، اس کو واپس ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے گا. تو اس کے اوپر اگر یاد ہو آپ کو، تو پچھلا جو ہے جس دن یہ اٹیک ہوا ہے، کل کا دن، اس سے 1 دن پہلے، یعنی کہ جمعے کی شام کو 7-8 بجے کے قریب، جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر آ کے تو ایک بیان میں اس بات کو کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری میڈیشن کے تحت جو مذاکرات چل رہے تھے، یو ایس کے وٹکوف صاحب جو ٹرمپ کے نمائندے تھے، اور عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ تھے، ان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، اس میں بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا ہے. کس چیز پہ ہوا یہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے کہا اصولی اتفاق جو ہے نا وہ کر لیا گیا ہے. ہاں، ڈیٹیلز ظاہر میکانزم. اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کہی کہ دونوں اپنی اپنی حکومتوں سے مشورہ کریں گے، اور اس مشورے کے بعد 2 دن بعد دوبارہ مذاکرات کا اگلا دور ہوگا، اور جو ٹیکنیکل کمیٹی ایک بنے گی، اس جو ہوگی کیا کہتے ہیں مشاورت، اسی کے دوران ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا لی جائے گی، اور وہ ٹیکنیکل کمیٹی جنیوا میں نیکسٹ منڈے کو اس کی پہلی میٹنگ ہوگی. یہ بات انہوں نے کہی، اور صبح 8 بجے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا. اور یہ حملہ اسرائیل کا تھا. اچھا، اب اس میں ایک بڑی دلچسپ سی چیز اور آتی ہے کہ مغربی میڈیا نے خود کہا، اور کچھ اسرائیلی سورسز نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے، کہ یہ 1 ہفتہ پہلے امریکہ اور جو اسرائیل ہے اس کے درمیان یہ حملے کا وقت اور تاریخ یہ طے پا چکی تھی. اور یہ طے اس لیے پائی تھی کہ وہ ان کے پاس یہ کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ اس دن ایرانی کیبنٹ جو ہے وہ اسی مذاکرات کے حوالے سے یہ جو ہوئی ہے اس کے اوپر میٹنگ کرے گی، اس کی قیادت. ٹھیک ہے، تو اس میٹنگ کو بیسکلی ٹارگٹ کیا گیا اور انہوں نے اٹیک کر دیا. اور یہ 1 ہفتہ پہلے یہ چیزیں طے پا گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگر اس کو دیکھیں آپ کے بنیادی طور پہ جو مذاکرات تھے وہ صرف الجھانے کی ایک ٹیکنیک تھی،
اور وہ اس بات کو بھی کنفرم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ میٹنگ ہو. اگر 2 دن بعد دوبارہ اس کے اگلے دور نے ہونا ہے تو ظاہر ہے اس سے پہلے اس کے اوپر ڈسکشن تو ہوگی, تو وہ میٹنگ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوسٹ پون ہو جائے, اس لیے اس کام کو وہاں تک لے کے آیا گیا اور آن ٹائم پہ اس کو کیا گیا. یہ میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہے نا عام لوگوں کو بھی اور حکومتوں کو بھی, کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں, ان کے کوئی اصول, کوئی ضوابط, کوئی چیز ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو ابھی تک کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں اور دونوں طرف کے کیا نقصانات ہیں, اور مطلب دیکھیں مطلب اس حوالے سے کیا ابھی, کیونکہ امریکہ کے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت ہیوی ڈپلائمنٹ ابھی لگ رہی ہے, ابھی تو صرف یہ ہے کہ میزائلز اٹیکس ہیں, کچھ ایئر فورس اٹیکس ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جو امریکہ کی اسٹریٹجی تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا یہاں سے, اس کے بعد ان کے مختلف تنصیبات کو ہٹ کیا جائے گا پورے ایران کے اندر. مطلب 31 پروونس ہے ایران کے, اس میں سے 24 کے اندر مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا ایک گھبراہٹ کا شکار ہوں گے, اور اس گھبراہٹ کے اندر ان کے اندر سے اپرائزنگ ہوگی, اور اس اپرائزنگ کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جائے گا. یہ ان کا پورا ایک روڈ میپ تھا. ٹرمپ بھی بار بار اعلان کر رہا تھا, ٹرمپ اعلان کر رہا تھا کہ ایران کے لوگوں کو نکلنا چاہیے اور باہر آنا چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے, مطلب آج میرے خیال میں کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا کہ جب اسرائیل نے نتن یاہو کی ایک ویڈیو جنریٹ کی ہے جس میں آڈیو جو ہے AI جنریٹڈ ہے فارسی میں, اور اس میں انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے, اب آپ لوگ باہر نکلیں, گلیوں کے اندر جو ہے نا وہ ہو جائیں, اور اس رجیم کو اکھاڑ پھینکیں اور اپنی زنجیریں توڑ دیں اور یہ کر دیں. یہ نتن یاہو کی ویڈیو آئی ہے. لیکن آن گراؤنڈ جو چیز ہے نا وہ بدل چکی ہے ایران کے اندر. مطلب ان کا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد سسٹم کلیپ کر جائے گا. ایک تو یہ کہ سسٹم کلیپ نہیں کر پایا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو لوگوں کی ہمدردیاں تھیں وہ اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے موجودہ نظام یا موجودہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہو گئی ہیں, اور بڑے پیمانے پہ ایران میں. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا ایران نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, اسلام آباد کے اندر اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے کچھ جو ہے نا وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے. یہاں پہ سری نگر کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے, کرگل کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے, سکردو کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے, گلگت کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے, اور مطلب مڈل ایسٹ میں مختلف جگہوں کے اوپر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا میں اور جگہوں پہ. اور وہ تمام لوگ, میں کچھ اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا, مطلب وہ جو اپوزیشن کے, ایرانی اپوزیشن کے اکاؤنٹس تھے جو پہلے پورے جو ہے نا ان کے خلاف مسلسل بول رہے ہوتے تھے. حسن ایک خاتون ولاگر ہے, وہ کرتی ہے فارسی اور انگریزی کے مکس ایک ولاگ کرتی ہے, تو وہ بڑی کرٹک تھی, وہ بڑی اس کے اوپر. میں نے کل اس کی ایک ویڈیو دیکھی, جیسے ہی کل نہیں بلکہ آج صبح کے ٹائم سحری کے وقت جب یہ خبر آئی تھی تو اس کے کچھ دیر بعد میں اسکرول کر رہا تھا تو اس کی ویڈیو آ گئی. میں اس کے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے, اور وہ اس کے اوپر وہ کہہ رہی. مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے یہ لگا کہ AI جنریٹڈ تو نہیں ہے یہ ویڈیو اس کی. میں نے اس کے کمنٹس دیکھے نیچے کہ واقعی جو ہے نا اس کا, لیکن مطلب اس وجہ سے کہ وہ ایک چیز چینج ہو گئی ہے. وہ جو وہ سمجھ رہے تھے نا کہ اس کا ایک ریئیکشن ہوگا, وہ ریئیکشن اس کا الٹا ہو گیا ہے وہاں پہ. اور پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کے اوپر صرف انہوں نے حملہ کیا تھا, لیکن اس وقت ایران نہیں بلکہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس جنگ کے نہیں, خطرہ تو خیر وہ پرانی بات ہو گئی ہے نا کہ اس وقت اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے, اس وقت ہو چکا ہے ساری چیزیں. چلے خالد صاحب سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. خالد صاحب مطلب یہ تو ہمیں لگ رہا تھا کہ امریکہ نے, اور امریکہ سے بڑھ کر ایپسٹین والے معاملے کے اندر بھی ہم نے وہ ڈسکشن کی تھی اپنے انہی پروگرامز میں کی تھی کہ یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ایک پریشر امریکن قیادت پہ بھی تھا. کس کا پریشر تھا یہ سمجھ نہیں آ رہی, تو اب سمجھ آ گیا کہ اٹیک ہی اسرائیل کی طرف سے ہوا. لیکن کل کی صرف اگر آپ اس کو ریکیپ کریں کہ جو ایونٹس ہوئے ہیں, واقعات ہوئے ہیں, اور جیسے مہتاب بھائی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم ایزیلی رجیم چینج کر لیں گے ایران کے اندر. تو پہلا یہ کہ ایران کا مزاحم ہو جانا, کہ ایران اس طریقے سے لیٹا نہیں امریکہ کی دھمکیوں کے آگے, ٹرمپ کی دھمکیوں کے آگے, نیتن یاہو کی دھمکیوں کے آگے. اور پھر یہ جو ایک تھوڑا سا نیا عزم ڈیولپ ہوا ہے, نیا جذبہ آ گیا ہے,
تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ پھر اب یہ چیز بڑے پیمانے پہ شروع ہوگی؟ یار ایک چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، مطلب پیچیدہ معاملات ہیں کافی. ابھی صحیح. کل مذاکرات ہو رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ابھی معلوم ہوا کہ جیسے مہتاب بھائی نے بتایا کہ وہ ایک حکمت عملی کے تحت سب ہو رہا تھا، کوئی ان کو ایک میٹنگ میں کسی طرح کھینچ کے لانا تھا تاکہ سب صحیح. پر یک بار کی جو ہے نا وہ مٹا دیا جائے، وہ پوری رجیم اڑا دی جائے. تو آپ اسی پہ قیاس کریں تو یہ اس پوری جنگ کو، یعنی ایک نیتن یاہو کا منصوبہ ہے، ایک امریکہ کا ٹرمپ کا منصوبہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہو. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر وہ جو ہے نا ایک اور علم والا ہے. تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پورے خطے کو آگ میں جھونکنے کا منصوبہ ہو. اور یعنی ایرانی اگر کل کسی وہ آ بھی جائیں مذاکرات کی طرف، تو ان کا ایک اتنا ان میں غصہ بھر دو کہ وہ نہ آئے، ان کی لیڈرشپ ہی اڑا دو. یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی ایک جو انہوں نے جسچر دیا وہ یہ تھا کہ بھائی رجیم چینج کریں گے، اپنی مرضی کا رضا شاہ پہلوی کا بیٹا لے کے آئیں گے، یہ کریں گے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ یہی چاہ رہے ہوں جو ہو رہا ہے کہ بھائی یہ پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگ جائے. یہ اگر مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے تو ظاہر ہے یہ سٹرکچر توڑنے پڑیں گے نا، یہ حکومتیں گرانی پڑیں گی، توڑنی پڑیں گی. تو وہ آپ نے ایک ریئیکشن میں مبتلا کر کے وہ کام آپ نے ایران سے لینا شروع کر دیا، گویا آپ نے اپنے دشمن کو اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس سے پورا خطہ جو ہے نا بدامنی کا شکار ہو گیا نا. اب جو ساری یہاں پہ جو معاشی ایکٹیویٹی تھی وہ رک جائے گی، جیسے کہ ایئرپورٹ بند ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ہر شے جو ہے نا ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی. تو ایک گریٹ میس کریٹ کرنا جو ہے نا وہ بھی پیش نظر ہو سکتا ہے. اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ نہیں رہتی تو وہ جو ہے نا جو اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں وہ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، خطرناک ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران میں کوئی لیڈرشپ کا قحط ہے، ایک کی جگہ دوسرا لے لے گا. اور اب جو کوئی لے چکا ہوگا، بلکہ اور وہ جو کوئی بھی لے چکا ہے وہ مجھے زیادہ کلیئر ہیڈڈ لگتا ہے. یہ جو موجودہ صدر تھے اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے کوئی اچھے فیصلے نہیں کیے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پچھلی موقع پہ بھی جنگ جاری رکھنی چاہیے تھی، جو ہی امریکہ نے بند کی تو انہوں نے بھی شکر اللہ کا کیا کہ چلیں جی بند ہو گئی، جیسے ہم نے انڈیا کے حوالے سے فوراً ہی بند کر لی تھی. تو اسی طرح کا مسئلہ جو ہے نا ابھی یہ مذاکرات والا بھی تھا، یہ دھوکہ کھا گئے نا، پھر دھوکہ کھایا. انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی پہلے بھی انہوں نے اسی طرح ہمیں پھنسا کے مارا تھا اور لیڈرشپ اڑا دی تھی، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ. تو ابھی بھی ان کے اس میں آ گئے. اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کا دھوکہ کھانا بہرحال کوئی اتنی سمجھداری کی بات نہیں لگتی. اور اب جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہوتے ہی جو روحانی پیشوا تھے وہ تو دنیا میں نہیں رہے تھے اور کنیکشن میں بھی نہیں تھے. تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تو کوئی تو کر رہا ہے نا، کوئی لیڈرشپ کا کوئی وہ نہیں پیدا ہوا، بحران نہیں پیدا ہوا. اور جو کوئی کر رہا ہے وہ زیادہ صاف دماغ کا ہے. جیسے جنگ کرنے کے معاملے میں کم از کم جیسے ہمارے حافظ صاحب سیدھی دماغ کے ہیں، تو کوئی پھر کسر نہیں چھوڑتے جب شروع ہوتی ہے. تو وہاں ایران میں بھی کوئی ایسا ہی آگے ہے، لگتا تو یہ ہے کہ جس نے ٹھیک ٹھاک کام شروع کیا ہوا ہے. نہ اس نے قطر کو چھوڑا، نہ اس نے بحرین کو چھوڑا، نہ اس نے سعودیہ کو اسپیئر کیا، نہ اس نے دبئی کو تو اس کا دل کرتا ہے میرا خیال ہے چمڑا ہی اتارنے کا، تو ٹھیک ہی مطلب اس نے کام کھینچا ہوا ہے. اسی طرح تل ابیب ہے، یروشلم ہے، حیفا ہے. تو مطلب ہر طرف ابھی تک اس نے کوئی خبر کم از کم نہیں آئی کہ کوئی شپس پہ کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی ہے. نہیں، ابھی آج کی ہے خبر مہتاب. جی آج کی خالد صاحب ایک خبر تھی کہ جو دبئی کا جبل علی پورٹ ہے وہاں پہ ایک امریکن نیوی کا سپلائی ویسل تھا، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے اور اس کو آگ لگی ہے. یہ اچھی خبر ہے. ویسے دیکھیں یہ جنگ فیصلہ کن اس وقت ہوگی جب آپ شپس کو نشانہ بنائیں گے. ایران کے حق میں یہ جنگ تب ٹرن کرے گی. ابھی مجھے یہ لگتا ہے ایران کی پتہ نہیں اب حکمت عملی ہے یا نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی جتنا بھی کمیونیکیشن لائن ہے نا اس کو اڑا دینا چاہتے ہیں. خطے میں ان کی کوئی کمیونیکیشن فیسلٹی جو ہے نا وہ باقی نہیں دینا چاہتے. اور یہ جو جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں یہ اس کھاتے میں ہو رہے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بہرحال جو شپس ہوتے ہیں
یہ زیادہ وقت تو سمندر میں نہیں رہتے نا، آخر انہیں جو ہے نا آنا ہوتا ہے بندرگاہ پہ، اور مینٹیننس کے لیے آنا ہوتا ہے، اور بہت ساری دیکھ بھال ہوتی ہے. اور شپ کمپنی بھی کتنا وقت سمندر میں گزار سکتی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہ شاید انہیں جہاں جہاں سے بھی وہ مل سکتی تھی نا، وہ ہوتا ہے یعنی آپ تیل بھرنا ہے یا راشن لینا ہے یا کچھ، وہ ساری چیزیں ختم کر رہے ہیں. تو سفر ان کا لمبا کر رہے ہیں، دور سے اب انہیں سارا کرنا پڑے گا. تو یہ لمبی جنگ کی پلاننگ معلوم ہوتا ہے نا، کوئی اندھا دھند کام نہیں کر رہے، بلکہ بہت ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی مہینہ ایک کھینچ لیتا ہے نا کام، اور اس دوران یہ ایک دو ان کے جہاز، بے شک وہ کوئی چھوٹی کیٹیگری کے ہی ہوں، اگر ان کو ڈبونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا. ویسے بالکل سر، امریکہ کی وہ پوزیشن میں مطابق سے پوچھوں گا کہ وہ جو پہلے تھی، جیسے ہم 80s 90s میں کرتے ہیں، تو وہ کیا پوزیشن اب ہے؟ اور خاص طور پہ یہ مجھے سچویشن بتائیں کہ مطلب ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اٹیک آپ نے کرنا تھا امریکی بحری بیڑے پہ، اٹیک آپ نے ساری خلیجی ریاستوں پہ کرنا شروع کر دیا، اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. جی اچھا فاروق بھائی، دونوں باتوں کو جو ہے نا ایڈریس کرتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ اگر 90s میں آپ دیکھیں تو امریکن بحری بیڑے کا خطرہ ہی اتنا ہوتا تھا کہ لوگ پہلے ہی مان جاتے تھے. تو اب تو آ کے اسے باقاعدہ خود حملہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جسے ڈکلائننگ سپر پاورز کا جو تھیوری ہے اس کے مطابق یہی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کا زوال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسے خود حملہ کرنا پڑتا ہے، اس کی سافٹ پاور ختم ہو جاتی ہے، اس کا تھریٹ، اس کا جو وہ تھنڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو امریکہ کی ہے. اچھا، یہ جو دوسرا سوال ہے، یہ چونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جو جنگ ہے وہ کس طریقے سے لڑی جا رہی تھی کہ ایک جو میزائل ہے وہ فائر ہوتا تھا، چاہے سمندر سے جو ہے نا 200 250 300 کلومیٹر دور کوئی جو پھینکے شپ یا سب میرین جو ہے وہاں سے فائر ہوتا ہے، یا اسرائیل جو ہے وہ 1200 کلومیٹر دور سے اسے فائر کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈنس ملتی ہے، اور اس کو گائیڈنس کہاں سے مل رہی ہے؟ الحدید ایئر بیس کے اوپر جو امریکہ کا ایک ٹاپ ناچ کا ریڈار تھا، ایک 5th فلیٹ جو بحرین میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پہ ان کے ریڈار سسٹم جو لگے ہوئے ہیں، جو ابوظبی کے اندر ان کا ریڈار سسٹم ہے، یہ اس کے اوپر نظر رکھتے تھے. اور خصوصاً العدید کا جو ریڈار بیس ہے اس کی رینج بتائی جاتی ہے کہ 5000 کلومیٹر تھی. یعنی کہ وہ نہ صرف ایران کو بلکہ پورے چائنا کو اور پورے جو ہے رشیا کو وہ اس سائڈ سے کور کرتا تھا، کہ یہاں پہ ہونے والی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا تھا اور اس کے حوالے سے اسیسمنٹ کی جاتی تھی. پھر دوسرا، جب اسرائیلی فضائیہ آتی تھی وہاں سے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، تو کوئی بھی جہاز جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اسے راستے میں جو ری فیولنگ ہے اس کی فیسلٹی مہیا ہوتی تھی یہیں سے، انہی بیس کے اوپر. یہاں پہ ان کے ٹینکرز کھڑے ہیں جو یہاں سے فلائی کرتے تھے، اسے وہ کرتے تھے. یہاں سے ان کے سرویلنس ڈرون فلائی کرتے تھے جو مختلف ٹارگٹس کی نشاندہی کرتے تھے اور ان کو کیا جاتا تھا. یہاں پہ ان کے جو ایواکس ہوتے ہیں، ارلی وارننگ سسٹمز، وہ یہاں سے فلائی کرتے تھے اور وہ خطے میں موجود ہوتے تھے اور وہ بیسکلی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو مہیا کرتے تھے. اب اسرائیل جانے والے ان کو ڈسٹرب بھی یہیں سے. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں، جب ایران فائر کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ان کا سرویلنس سسٹم تھا یہ اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ فلاں جگہ سے فائر ہوا ہے، اس سپیڈ سے ہے، اس ڈائریکشن سے ہے، اسے پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور ایون اس کی قسم کون سی ہے، یہ جو ہے نا کس کیٹیگری کا میزائل ہے، یہ کتنا مینوور کر سکتا ہے ہوا میں، آیا یہ اسٹریٹ ٹریجیکٹری کے اوپر جائے گا یا اس کی مینووربلٹی ہے. اس کے حساب سے پھر آگے یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ جو انٹرسپٹرز فائر ہو رہے ہیں اسرائیل سے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو اگر سنگل ٹریجیکٹری ہے تو ایک ہی فائر کرنا ہے تو وہ اس کو کر لے گا، اگر وہ تھوڑا مینوور کر سکتا ہے تو آپ کو 2 فائر کرنا ہے، اگر وہ تیزی سے موو کرنے والا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 3 فائر کرنا پڑیں گے تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر
سکے, تب جا کے جو ہے نا یہ انٹرسیپٹ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں یہاں سے کلیئر ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسرائیل کے لیے کام بہت آسان تھا وہاں پہ. اب جب یہ ہوا ہے تو دونوں, یہ اس وقت تک کی جو اطلاع تھی, کل کے دن میں ہی ایران نے دونوں کو اچیو کر لیا تھا کہ جو الحدید ایئر بیس کے اوپر جو ریڈار سسٹم تھا وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا, اور جو بحرین کا ہے وہ بھی تباہ کر دیا. کویت کی بھی اطلاعات ہیں کہ اس کے, لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ دونوں تو کنفرم ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے جب ایران اس کو اب فائر کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کا فرق کیا پڑا ہے. آپ پچھلی جنگ پہ چلے جائیں جو 12 روزہ جنگ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی, تو تیسرے دن جا کے ایران کا پہلا ڈائریکٹ ہٹ ہوا تھا. صحیح ہے. اسرائیل کے اندر پہلے 2 دن انہوں نے کسی کو ہٹ نہیں ہونے دیا تھا, سارے ہی انٹرسپٹ ہو گئے. اور آج تو پہلے دن ہی ہٹ ہونے, پہلے دن ہی 18 جو ہے نا میزائل ہٹ ہوئے ہیں, اور ابھی تک کوئی ہائپر سونک میزائل نہیں فائر کیا ایران نے. ابھی تک جو ہے وہ بیلسٹک میزائل فائر کر رہے ہیں. ان کے جو ہائپر سونک ہیں ان کے پاس خیبر کا خرم شیر 4 جو ہے, سجیل میزائل ہے ان کے پاس, فتح میزائل ہے. یہ ابھی تک ایران نے تھی چائنا نے بھی کچھ ان کو دیا ہوا. ہاں وہ بھی مطلب نیوی کے اس کے اوپر ہیں, اس کے اوپر کہ وہ اب نہیں ڈیل تو ہو گئی تھی, اب وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ کنفرم نہیں ہے. خبریں تو یہ تھی نا کہ یہ تو جب لاسٹ ان کی وار ہوئی ہے اسی ٹائم ہی یہ ٹرانسفر ہو گئی تھی. ہاں لیکن ظاہر بات اس کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا. بالکل ایسے ہی ہے وار کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایک جو سرپرائز ایلیمنٹ وہ تو رکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو اس وقت ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی 2 چیزوں کے اوپر, جیسے خالد صاحب نے کہا نا کہ نیوی کے اوپر ابھی تک وہ نہیں آئے. وہ بیسیکلی جو اسرائیل کے پاس ایک لیوریج ہے کہ وہ وہاں سے اس کی ایئر فورس موو کرتی ہے, اس کو درمیان میں ریفیولنگ کی فیسلٹی ملتی ہے, اسے جو ہے وہ اس کے جو قریب آتی ہے ایران کی بارڈر کے قریب آ کے وہ وہاں پہ جو ہے نا بم گراتے ہیں, اور اس کو گائیڈنس بھی جو مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز تھے ان کے اوپر اور ان سے اڑنے والے جو واکس ہیں وہ بیسکلی ان جو بمز ہیں ان کو گائیڈ کرتے تھے اور وہ پن پوائنٹ ہٹ کرتے تھے. ایران بیسکلی اس چیز کو سب سے پہلے نیوٹرلائز کر رہا ہے, جو ابھی تک ایران کی جو ہمیں نظر آئی ہے اسٹریٹجی اس کے مطابق, کہ ایک طرف سے ایران والا یہ جو فیکٹر ہے یہ ہو جائے, پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ اس وقت نپٹا جائے. اس میں دوسری چیز وہی والی ہے کہ انہوں نے پھر ایک اور کیا ہے. اچھا اب تک کے جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں انہوں نے صرف بیسز کو ٹارگیٹ کیا ہے, کہیں پہ بھی آبادی, اور سوائے ایک دبئی کے. دبئی کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا, اور دبئی کے لیے ایران نے کیا خالد صاحب کہہ رہے تھے خصوصی. اچھا اس میں دبئی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دبئی میں ہم صرف ان بلڈنگز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کہ صہیونیوں کی اعلیٰ شخصیات کی انویسٹمنٹ ہے یا وہ قیام پذیر ہے. ٹھیک ہے, ان بلڈنگز کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب اس طرف تھی انٹیلیجنس تو ادھر بھی ان کی انٹیلیجنس بہت اچھی رہی ہے. ایک اور بحرین کے اندر ایک بلڈنگ ہٹ ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی ویڈیوز بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ان کا جو ڈرون ہے اس نے ہٹ کیا اس بلڈنگ کو. تو خودکش ڈرون کاماکازی ڈرون جو ہے کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے اطلاعات آئی ہیں کہ وہ جو ڈرون تھا وہ وہ جو بلڈنگ تھی اس میں ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار موجود تھا. اب وہ اس کا کیا بنا اس کے اوپر, لیکن یہ بیسز جو ہٹ ہوئے ہیں اس کی بڑی کلیئر سیٹلائٹ پکچرز آئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. امریکہ اب تک یہ کہہ رہا ہے, ایک اور اس جنگ کی ایک ڈائمنشنز جو ہے نا ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہماری 0 کیجویلٹی ہے. اس کا مطلب ہے یا تو وہ خالی تھے, وہ جو بلڈنگز کلیپس ہو گئیں بحرین کے اندر الحدید ایئر بیس کے اندر, وہاں پہ وہ نظر آ رہی ہیں, سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں اور گراؤنڈ کی ویڈیو فوٹیجز بھی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ جا کے لگے, یا تو وہ پہلے سے خالی تھی. اگر وہ خالی نہیں تھی تو پھر یہ 0 کیجویلٹی تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ڈر رہا ہے اپنی ایکچوئل جو پوزیشن ہے اس کو کلیئر کرنے میں. لیکن ایران کے اندر یہ خوف نہیں ہے, وہ چاہتے تو نہ کنفرم کرتے, مطلب
100 स्ट्रेटजीज होती हैं, आपको पता है कि मतलब पहले से जो है ना वो बयान रिकॉर्ड करके वो रख दिए जाते हैं और चलाते रहते हैं एक अरसे तक जो है ना उसके तालिबान ने ऊपर। कितना अरसा जो है मुल्ला उमर की मौत को हाँ छुपाए रखा। छुपाए रखा उसके ऊपर, जब तक कि वो चीजें उनके कंट्रोल में आ नहीं गई, एक नई क़यादत ने पूरा वो नहीं, कर वो लिया, तो फिर मतलब जाके ये जो तो है ना एक दिन का बात है ना, उन्होंने तो कई साल इस चीज़ साल वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ उसको किया बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर दिफा, सबकी जो शहादत थी उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और विद इन 24 आवर डिक्लेयर कर दिया। इट्स मतलब ये है कि वो रजीम जो है वो मजबूत है, उसका होल्ड जो है वो कहीं कमज़ोर नहीं है। उन्हें इस चीज़ से कोई खौफ नहीं था कि अगर ये हमने कर दिया तो पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी और लोग डर जाएंगे और भागना शुरू कर देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और इसे। अटैक्स भी फ़ौरन मतलब हाँ, किए गए और वो सारी चीज़ें की गई। बिल्कुल मैं खालिद साहब से करता हूँ। खालिद साहब ये बात तो हम बार बार कर रहे हैं, मतलब कई दफ़ा अहादीस की रोशनी में भी, कि मशरिक़ वस्ता ही वो ख़ित्ता है जो उसका मैदान जंग बनेगा। और कल के जो वाक़यात हैं भी एक उसका भी बिल्कुल एक शॉर्ट सा ट्रेलर है जो कल हमें नज़र आया कि ये सारे मुल्क जो है उस ख़ित्ते में आ गए। ठीक है, ये अभी दोनों तरफ मुसलमान हैं या दोनों तरफ वो हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है और वो चीज़ उस तरफ बढ़ रही है। ये चंगारी अब इस तरह निकल गई है, क्योंकि आपके नज़दीक के ये वही जंग है जो 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर खामनाई की जो हलाकत हुई है और इनकी जो शहादत हुई है, इसके बाद आप समझते हैं कि अब ये चंगारी फैलेगी? देखें, अमेरिका भी जो एजिटेशन का मुजाहरा कर रहा था तो उसमें यही ख़तरा था कि जंग फैल ना जाए, हमारे काबू से बाहर ना हो जाए। ठीक है। और दूसरा, आपने ब्लॉक की सियासत की बात की है तो ये चीज़ भी है ना कि असल में सारी जो जो है ना कैलकुलेशन हो रही है या जो असेसमेंट में गलतियां हो रही हैं, तो वो इसी वजह से हो रही हैं कि ये जो एक नया वो आया ना ब्लॉक वाला मामला, वो लोग सही तरह से असेस नहीं कर पा रहे, इवन अमेरिका भी। तो अब देखें, ईरान अकेला नहीं है और उसका यानी अगर अमेरिका और इसराइल जैसी ताकत अपने पूरे वसाइल के, पूरी शिद्दत के साथ जो है ना वो पूरे वसाइल झोंक के वो हमला करते हैं और 2 दिनों के बाद भी ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उसके मिसाइल जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब ये है कि वो नाकाम है। सही। उनकी कामयाबी तो ये, उनकी कामयाबी इसमें नहीं थी कि वो खमनाई जो है ना वो जिंदा रहते हैं या खमनाई शहीद हो जाते हैं। उनकी कामयाबी इसमें थी कि ईरान की तोपें खामोश हो जाती हैं। ईरान मिसाइल जो है ना वो भेजने से जो है कासिर हो जाता है, वो बिल्कुल वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह कर देते। ऐसा भी कुछ भी नहीं वो कर सके। तो इसका मतलब यह है कि ईरान नाकाम नहीं है, ईरान कामयाब है। वो और जितने दिन ईरान निकाल लेते हैं, ये ईरान की कामयाबी है। ये इतनी बड़ी ताकत है अमेरिका। तो अब आप सोचें कि फिर ईरान ये अपने बल पे तो नहीं कर सकता था ना, इसके साथ भी तो कोई खड़ा है। और ये जैसे अभी महताब भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर वो इधर से लीकेज थी ना इंफॉर्मेशन की, तो उधर से भी पूरी इंटेलिजेंस जो है ना थी कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है और क्या क्या जो है ना चीज़ें तबाह करनी है। तो वो उसमें फिर वो दोस्त ममालिक भी तो शामिल हो जाते हैं ना, जो आपके जिस ब्लॉक में आप होते हैं। तो ये अब आप समझ लें कि दुनिया दोबारा ब्लॉक की वो तकसीम में आ गई हुई है। चाइना और रूस ब्लॉक अब एक हकीकत है और उसमें अब पाकिस्तान भी है। अगरचे कि पाकिस्तान को जैसे हमने शुरू में किया कि इधर इंगेज किया गया है, लेकिन ये कि बहरहाल उस ब्लॉक का हिस्सा है। अलबत्ता ये ब्लॉक बनते बिगड़ते इस एतबार से रहेंगे कि वो जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कोई बाहर भी निकल जाते हैं, कोई आ भी जाते हैं, तो वो उस तरह का मामला जो है ना इन ब्लॉकों के मामले में भी रहेगा। और इसमें ख़ास तौर पर ये चीज़ पेश नज़र रहे कि एक खुशकुन डेवलपमेंट ये हुई थी ना कि सऊदी अरब और ईरान करीब आए थे। और अब जब ये वाला हमला हुआ है और उसके बाद ये समझें कि अरब ममालिक तो फिर इस ब्लॉक से आउट होते हुए और वापस अमरीकी ब्लॉक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे इंफॉर्मेशन मेरी कम हो रही है इस वजह से कि मसरूफियत ऐसी है, और लेकिन ये कि मुझे कुछ ऐसे यानी वो वाइब्स आ रही हैं कि जैसे चले मैं आपके सामने अगर ये बात अर्ज कर दूं कि जैसे अमेरिका ने धोखा दिया है मुज़ाकरात का जो है ना डोल डाल के, और जब वो सब एक जगह पे इकट्ठे हुए तो वो बावजूद इसके कि वो ये ऐलान हो चुका था कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, उन्होंने हमला कर दिया।
تو کچھ عرب ممالک کا بھی جس طرح ایران کا ریئیکشن ہے اس سے کچھ لگتا ہے کہ کچھ عرب ممالک نے بھی تھوڑا بہت کچھ ایسا ویسا کیا ہے. ہاں مطلب ان کو اور کوئی تسلی دی صبح ہوگی. کی مجھے کوئی اس طرح کی خبر اچھا مجھے ابھی تک یہ تو نہیں ملی ہے. جی جی خبر ایسی میں نے سنی ہے کہ جیسے سعودی عرب نے اب ایئر سپیس اپنی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے امریکہ کو. تو اگر دے دی ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ والا جو بلاک جو بن رہا تھا جس میں عرب اور ایران ایک ہی بلاک میں تھے وہ اب پھر یعنی ایران تو رہ گیا اور عرب واپس امریکی بلاک میں چلے گئے. پھر اس کا یہ مطلب بن جائے گا. بالکل صحیح. سر ایک پاکستان کے رول کے حوالے سے جی میں تابع اس پہ اچھا جی ایک چیز تو یہ ہے کہ کل کی واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر تھی جو انہوں نے دی ہے کہ جو سعودی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا ایران پہ اٹیک کا رول ان کا تھا. انہوں نے کوئی 5-6 کالز کی ہیں پچھلے 1 مہینے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو اور انہیں پش کیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیں. یہ واشنگٹن پوسٹ کی کل کی خبر تھی. اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ کال تھی تو اس کا مطلب ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کو پھر وہ ساری انفارمیشن لیک کی گئی ہے. ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ آ گئی. اچھا خالد صاحب دوسرا تھوڑا سا مجھے جو ہے نا میں ایک سینیریو میں اس کو مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جو مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال تھی وہ اس میں یہ تھا کہ یہ سارے ممالک امریکن گارنٹیز سیکورٹی گارنٹی کے اوپر چل رہے تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ بنے تھے ایئر بیسز اور یہ بیسز جو انہوں نے بنائے تھے سارے کہ یہ اسلحہ خریدیں گے امریکہ سے. امریکہ خود یہاں پہ موجود ہوگا اور اس کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہوگی کہ ان ممالک کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہو سکے گا. یہ بنیادی وہ رول تھا کہ جو یہاں پہ قائم کیا گیا تھا پیکٹ کا وہ اسے تھا. لیکن اس صورتحال میں جو آج ہم نے دیکھی ہے اس صورتحال میں تو وہ امریکہ جو ہے وہ اس کے بیسز ان کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے آ کے میزائل گر رہے ہیں اور امریکہ کی جو ضمانت تھی وہ تو کہیں ہو گئی کہ ایئرپورٹ بھی آپ کے گئے, آپ کی رن ویز بھی تباہ ہو رہی ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ امریکہ اگر اپنے بیسز کو نہیں بچا پا رہا تو کتنا یہ لوگ یقین کریں گے اگر مستقبل میں یہ کبھی جو ہے نا وہ ایک اوپن مائنڈ سے سوچیں تو ان کی حفاظت کیسے کر پائے گا. اگر مطلب فرض کریں کہ ایک بڑا بیراج ہو, ایران نے تو ابھی تک اس طریقے سے نہیں کیا, لیکن جس طریقے سے مطلب ہم نے پچھلے 12 روزہ جنگ میں دیکھی تھی کہ 150-200 میزائل ہوں, تو وہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر پھینکے, یہاں تو ایک شہر کا ملک ہے نا کہ ابو ظبی ہے تو وہ ایک شہر ہی ہے اور دبئی ایک شہر ہی ہے اور بحرین بھی ایک شہر ہے, کویت بھی ایک شہر ہے, تو یہ تو سٹی اسٹیٹس ہیں. تو یہاں پہ اگر مطلب 150-200 ایران اگر پھینک دیتا ہے تو ان کی تو حالت خراب ہو جائے گی. ان کے اندر تو اگر وہ میزائل تل ابیب جا کے جو اسرائیل کا سب سے بیسٹ سسٹم ہے آئرن ڈوم کے اندر, ڈوم کے اندر, اور جس کے لیے مودی بھی ترلے کرتا رہا ہے جی ہمیں وہ مطلب ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ چاہیے, تو اگر وہ بھی ابھی دیکھیں ایران کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی اس طرح کی ایئر فورس نہیں ہے, ٹیکنالوجی میں بھی وہ اس طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہٹ کر رہا ہے تو پاکستان کو کتنا ڈرنا چاہیے. نہیں ڈیفینیٹلی مطلب میں اور اس سینیریو سے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اب بلاک میں جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس جنگ کے بعد اگر ایران میں رجیم چینج نہیں ہوتا یہ جو ہے نا سروائیو کر جاتے ہیں اس جنگ کے اندر, جس کے اس وقت تک مطلب ابھی خیر چلے وہ نہیں ہوتے, ابتدائی جو ہے نا وہ حالات ہیں اس کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں, ان کے سروائیو کرنے کے خاصے چانسز نظر آ رہے ہیں. اگر وہ سروائیو کر گئے تو پھر مستقبل میں اس کی امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی جو ہے وہ اس خطے سے تو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ان کو تو ظاہر لازمی اس پہ سوچنا پڑے گا. اچھا جو ایک اور میں بات کہہ دوں کہ جنگ کے حوالے سے نا ایک جو وار کوریج ہوتی ہے اس کی ایک تھیوری یہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی شاید کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 8th ڈے آف وار جو ہوتا ہے نا وہ بیسکلی ڈیسائسو ہوتا ہے کہ
پہلا ہفتہ تو ویسے ہی چل جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کے Warm up ہی ہو رہا ہے پہلے. وارم اپ ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرا نہیں, آپ کے مطلب آپ کے اسٹوریج بھری ہوئی ہوتی ہے, آپ کے لوگ انٹیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا, تو آپ فوری طور پہ اسے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 8ویں دن سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کس رخ جو ہے نا وہ ہوگی, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ وہاں سے 8ویں دن سے پہلا ہفتہ جب گزر جاتا ہے نا تو وہاں سے پتہ چلتا ہے. اور پچھلی جنگ میں وہ اسی کو اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اسرائیل نے جب امریکہ کے ترلے کرنے شروع کر دیے تھے, انہوں نے بیٹری موکی سی. ہاں بیٹری ان کی پیٹریاٹ کا جو ہے نا اتنا ہو گیا تھا اور اس کا اتنا ہو گیا تھا. بتا بھائی, اگر ہم اسے دیکھیں نا اس کے نقطہ نظر سے, مطلب عربوں کے نقطہ نظر سے نا, تو وہ آپ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ مصرع یاد آ رہا تھا کہ عجب دو گنا عذاب است ز جان مجنوں را, کہ مجنوں بیچارہ جو ہے نا وہ دو طرح کی مصیبت ہوئے ہیں, وہ کیا کرے. کہ دیکھیں اگر تو وہ امریکی بلاک میں جاتے ہیں تو امریکہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے قاصر ثابت ہو رہا ہے ابھی, تو یہ نظر آ ایران کے مقابلے میں, ٹھیک ہے. لیکن آپ اسے ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ اگر وہ ایرانی بلاک میں آتے ہیں یا چینی بلاک میں آتے ہیں تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ ان کے لیے زیادہ خطرے والی بات ہے. اتنا ایران ان کے لیے خطرناک نہیں ہے جتنا اسرائیل اور امریکہ ان کے لیے خطرناک ہے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. تو یعنی انہوں نے اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی حساب کتاب کر کے اپنے نفع کا سودا کیا ہے. اور لیکن یہ کہ اب بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کون کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اگر یہ سارا کچھ وہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو امریکہ کو اس سے کیا تکلیف ہے کہ ایران جو ہے نا ٹھکائی کر رہا ہے سعودیہ کی یا بحرین کی یا کویت کی یا دبئی کی یا کس کی. یہ دیکھیں یہ بالکل ویسی صورتحال ہے جیسے شام میں یا لیبیا میں یا عراق میں اپنی پبلک کو وہ جو عرب سپرنگ کے ذریعے سے عرب حکومتیں کمزور کر کے اسرائیل کے لیے راستہ صاف کیا گیا تھا. یہ امریکی اسٹریٹجی معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری سچویشن دیکھیں نا. آپ نے بڑی اچھی بات کی, میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ واشنگٹن پوسٹ میں وہ خبر لگوائی گئی ہے. وہ سچی ہے تب بھی اور وہ جھوٹی ہے تب بھی, مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ان کے درمیان ان کو لڑانا, وار ود ان اسلام, یہ مقصد ہے. اور یہ کمزور کر کے اسرائیل کے لیے معاملہ آسان کرنا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ابھی تک مطلب اپنی اپنی گیم دونوں کی, ٹھیک ہے. اسرائیل ایران کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اگر اس نے امریکہ اور ان سے جنگ لڑنی ہے تو یہ ساری جو ہے نا اس نے اڑانی ہے, اس کے بغیر وہ نہیں لڑ سکتا. اور اسی کو ایکسپلائٹ کر کے امریکہ کی جو ہے نا وہ عربوں کو ایران کے مخالف بنا کر اپنا اتحادی بنا کے ان کو عربوں اور ایران کی جنگ بنا دے گا, اور خود ایک عربوں کے حمایتی اور مددگار کے طور پر سامنے آ جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اسرائیل کے لیے تمام رکاوٹیں ختم کروا دے گا. مطلب الٹیمیٹلی وہ اس طرف جانا چاہ رہا ہے. تو اب یہ چیز ہے کہ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا صبر کا مظاہرہ عربوں کو بھی کرنا پڑے گا کہ بھئی جو امریکی اگر بیسز ہیں ان کو ہی ایران ہٹ کر رہا ہے تو پھر وہ جھیلیں, اسے برداشت کریں, اس پہ ریٹیلیٹ نہ کریں, اسے کرنے دیں. امریکہ اپنا دفاع کر لے, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی سرزمین پر ہیں لیکن وہ انسٹالیشنز تو امریکہ کی ہے نا, امریکہ ان کا دفاع کرے, آپ کے ذمہ تو ان کا دفاع نہیں ہے. اور آپ ایران کو جو ہے نا وہ امریکہ کو اپنی ایئر سپیس دے کے یا یہ وہ ایران کو موقع نہ دیں کہ وہ باقی جگہوں پہ بھی حملہ کریں. یہاں کو تو کرنے کا وہ حق رکھتا ہے, اس کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہے, اور امریکہ کا آپ کے ملک میں جو انسٹالیشن ہے تو وہ بہرحال وہاں سے وہ اگر وہ فیسیلیٹیشن مہیا ہو رہی ہے تو اس کو وہ تباہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ اگر صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے, ان کی رول آؤٹ کرنے کا یا ان کی بیسس کو رول آؤٹ کرنے کا ایک اچھا جواز بھی مل سکتا ہے ان ممالک کو کہ بھائی نہیں فروغ بھائی یہاں مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب میزائل آتے ہیں تو ڈر بڑا لگتا ہے. اور یہ سارے جو ممالک ہیں جی وہ جان تو اچھا دیکھیں, یہ بات آپ نے بہت صحیح بتائی ہے کہ یہ تو اب دیکھیں نا یہ لوگ عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے, یہ دین کی تعلیمات بھول چکے تھے,
मस्त थे अपने हालात में और अपने खुशहाली में, जो अल्लाह ताला ने इनको, खासतौर पे दुबई को देखें। तो अब ये इसीलिए मैंने कहा था ना, आके ये ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि ये अभी दाएं जाएं तब भी मारे और बाएं जाएं तब भी मारे, आगे गड़ा सर पीछे खाइए। सर और पाकिस्तान जब का ऐसा रोल कैसे, पाकिस्तान का रोल कैसे देखते हैं कि मतलब कल जब ये अटैक हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने मजम्मत की है और अमेरिका और इसराइल की इस हमले की। बाकी मुझे भी और सलामती कौंसल में ईरान का जो मुस्तकिल मंदूब है उसने 3 ममालिक का शुक्रिया अदा किया है, उसमें चाइना, रशिया और पाकिस्तान शामिल है। हाँ, तो और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल है कि हमारा, देखें जैसे हम अफगानिस्तान को कहते थे कि जो भी अफगानिस्तान, दुनिया में जो है ना, जो जी सर, डिप्लोमेसी इस वक्त दुनिया में हो रही है ना, जिस मुनाफिकाना तरीके से हो रही है, तो उसमें जाहिर है हमें खुद पहले ही से यदतुल्ला हासिल है, वो उसमें तो हमारे सही, आपने जनाब वो आप बता रहे थे ना कि वो मजम्मत किए सबसे पहले ईरान भी खुश, ईरान ने सऊदीया पे हमला किया, हमने उसकी भी मजम्मत कर दी, सऊदीया भी खुश, ठीक है। सही, और इधर हमने जो है ना वो ट्रम्प भी खुश, मतलब हमने सबको जो है ना ठीक ही रखा हुआ है। और मतलब अपना हमारा भी देखें, ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हमारे लिए, इतनी बड़ी जंग छिड़ गई है, तो वो जो हमने छोटी छिड़ी हुई है ना, उससे लोगों की नजरें ही हट गई हैं। तो आप जो इस अरसे में मर्जी कर गुजरो, कोई दुनिया ने नहीं पूछना कि क्या हो रहा है। अच्छा, अरबों नहीं आना था बीच में और आके समझाना था, नहीं नहीं भाई है, ये है वो है, करो। अरब अपने उसमें लग गए हैं, तो गोया अब अल्लाह ताला ने जो है ना वो मौका पाकिस्तान के लिए फिर पैदा कर दिया है कि जो अपनी मगरबी सरहदों पे जो कर सकते हो कर गुजरो। और वो लगे हुए हैं अपने काम में, जो है ना सुबह शाम लगे हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और खालिद साहब इस मामले में थोड़ा सा आप मतलब हमारी लीडरशिप को या हमारी आवाम को, अब देखें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में भी हैं, ईरान में भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बरादरी शिया बरादरी भी है। उनका एक गम व गुस्सा जिसकी वजह से आज काफ़ी पाकिस्तान के अंदर वो चल रहे हैं। फिर तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को किस तरह तोड़ा जा रहा है। अफ़गानिस्तान वाले मामले में भी अब अटैक तो हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि दोनों तरफ मुसलमान हैं, तो वो यहूद व हनूद या जैसे होते हैं कि ये लोग कैसे अपनी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए इनको लड़ा रहे हैं। तो हमें सीखने की क्या चीज़ है, या हमारे पर, क्योंकि आज सुबह भी मैं देख रहा था, मुझे वो हदीस याद आ रही थी कि गैर मुस्लिम अक़वाम तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे वो कोई वो दस्तरखान पे टूट पड़ता है। तो मुसलमानों की तो कैफियत वो लग रही है, दोनों तरफ मुसलमान हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। अब जो भी शामत अमाल है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन अब हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, हमें हिकमत अमली क्या इख्तियार करने की ज़रूरत है। देखें, एक फर्द की हिकमत अमली तो चलें वो पूरा मन रह सकते हैं, रियासतों को तो रिएक्ट करना ही होता है ना। सही, आप रियासत को तो नहीं कह सकते कि जी आप पूरा मन हो जाए, क्योंकि उसके अगर उसकी सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आएगी तो उसने तो रिएक्ट करना ही है। सही, तो ये फ़र्क है ना, जो हमें हदीसों में रहनुमाई मिलती है वो ये कि आदम के 2 बेटों में से अच्छी, जब फितना हो तो मतलब आपके हाथ से किसी को गज़न नहीं पहुंचनी चाहिए, आप माफ़ करो, दरगुजर करो, सरफ नज़र करो। फितना घर पहुंच जाए ये भी पूछा तो बताया गया कि जी आप क्या है कि आदम के 2 बेटों में से जो अच्छा बेटा है वो बन जाओ, यानी आप किसी को कत्ल ना करो, खुद कत्ल हो जाओ। लेकिन ये तो फ़र्द के लिए रहनुमाई है, ये फ़र्द के लिए। आप किसी मुल्क को तो ये नहीं कह सकते कि जी आप पर हमले का ख़तरा हो तो आप जो है ना वो हथियार रख कर बैठ जाओ क्योंकि मुसलमान हमला करने आ रहा है। ये तो आप किसी मुल्क को नहीं कह सकते। सही, लिहाजा उसने तो अपने जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लेने हैं, जो प्रीएम्प्टिव्स जो वो ले सकता है वो लेने हैं, तो वो उसका हक है। बाकी ये देखें, आवाम के लिए बात हो सकती है कि हमें कोई फसाद नहीं क्रिएट करना चाहिए किसी भी वजह से। वो शिया के लिए भी वही बात है, सुन्नी के लिए भी वही बात है, जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके लिए भी वही बात है, और जो लिबरल्स हैं उनके लिए भी वही बात है कि अपने रियासत के अंदर जो है ना वो तोड़ फोड़ अभी नहीं, ये वो मौका नहीं है। यही तो दुश्मन हमारा चाह रहा है। आज भी जो एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ कराची में कि, और बहुत अजीब है, मुझे तो अभी कोई सुन के यकीन ही नहीं आ रहा, पता नहीं आप तक खबर पहुंची है या नहीं पहुंची है। जी जी, कि कोई मुजाहिरीन थे जो अमेरिकी कौंसल जनरल के सामने मुजाहरा करने, कौंसलेट के सामने मुजाहरा करने आए थे, तो उनके जो स्नाइपर्स थे उन्होंने डायरेक्ट हेड में गोलियां मारी हैं, काफ़ी लोग शहीद हुए। तो ये मतलब ये इसका तो मेरा ख्याल नहीं है कि उनके पास कोई हक था कि मुजाहिरीन के ऊपर वो इस तरह जो है ना वो करते। अब इस पे अगर गम गुस्सा फैलता है, लोग निकलते हैं,
تو ریاست مطلب ایک توڑ پھوڑ کا عالم شروع ہوتا ہے. تو یہی تو مقصود ہے امریکہ کو. لیکن اب چلیں یہ ہم لوگوں سے تو کہیں کہ بھئی آپ اس پہ تخریب کاری نہ کرو، اپنے ملک کا نقصان ہوگا، چلیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر امریکیوں نے آ کے اگر ہمارے شہریوں کو مارا ہے تو ہماری ریاست کیسے ری ایکٹ کرے گی؟ یہ میٹر کرتا ہے. صحیح. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے یوں ہی چھوڑ دیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں تو آپ کے اور امریکہ کے تعلقات اب مزید اس طرح جو وہ ہے نا لاڈ پیار والے، وہ تو پھر نہیں رہ سکتے. بالکل. وہ جو آپ نے سارا ایک مکھن لگا کے نا تو وہ اسے خوش کر کے تو خوب اپنی خوشی کا سامان کیا ہوا ہے، تو یہ اس رنگ میں تو بھنگ پڑ کے جائے گی نا پھر. بالکل صحیح ہے. بس آخری بات میں تابعی کی طرف آتا ہوں کہ ابھی مطلب یہ ڈسکشن ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کی. میں تابعی سے ایک بات یہ پوچھیں افغانستان کے بارے میں کہ کیا انفارمیشن کیا ہے، پاکستان نے کیا کیا ہے وہاں پہ، کیا نقصانات ہوئے ہیں، کچھ وہ میں ادھر کی ڈیٹیلز وہ انسائٹس کیا ہے. اچھا وہاں پہ بھی ہیں کہ کافی ہائی آفیشلز، کچھ ابھی اطلاع تو نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے. لیکن بہرحال افواہیں ہیں. جی بالکل، یہ سراسر افواہیں ہیں جس کی ابھی تک کہیں کنفرمیشن نہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے افواہ پھیلی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بہت ساری فالٹ لائنز اندر بھی ہیں. تو جب حالات تھوڑے سے کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی چل جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی کئی دفعہ جو ہے نا قبائلی معاشرہ ہے، وہاں پہ کئی طرح کی چیزیں. لیکن بہرحال پاکستان نے جب یہ شروع کیا نا تو مطلب پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا 21 فروری کو، وہ برمل میں ٹی ٹی پی کا ایک ٹریننگ کیمپ تھا، اس کے اوپر کیا تھا. صحیح. ایک ہی جگہ کے اوپر، اور وہاں پہ باقاعدہ کریڈیبل انفارمیشنز تھی کہ وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے سوسائڈز بمبرز کو. یہ پاکستان کئی دفعہ شیئر کر چکا تھا پہلے بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، وہ مہمان ہیں. اور جو ہے جو ان کے دو ایکسکیوز ہیں بیسیکلی، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اس لیے ہم ان کے خلاف نہیں کر سکتے. اور دوسرا ایکسکیوز وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو یہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے اور پاکستان دونوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم ان کو جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. بہرحال پاکستان کا اس کے اوپر مختلف موقف تھا. انہوں نے وہ کریڈیبل جب وہ نہیں ہوا، اور پھر یہ بات بھی تصدیق ہو گئی کہ پاکستان میں جو ہونے والے 3 سے 4 خودکش بڑے دھماکے تھے، جس میں سے ایک اسلام آباد میں ترلائی کے اندر ہونے والا تھا جس میں 50 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہوئی، تو وہ وہاں سے ٹرینڈ ہوا، وہاں سے وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے کیا. تو پاکستان نے بیسیکلی پن پوائنٹ اس کو ٹارگٹ کیا تھا. اچھا اس کے اوپر ایک ڈپلومیٹک چل رہی تھی بات چیت دونوں طرف سے، وہاں سے بھی کچھ چیزیں تھیں، کچھ چیزیں یہاں سے تھی. میڈیشن ایک ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ میڈیشن چل رہی تھی. اسی دوران ہوا یہ کہ وہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے باقاعدہ پاکستان میں 20 جو ڈفرینٹ پوسٹ تھی ان کے اوپر آ کے حملہ کر دیا. ان کے اوپر حملہ کیا، حملہ بھی عین افطاری کے وقت ہوا، اور کچھ جگہ پہ ایسی تھی کہ جس کے اوپر مطلب چونکہ حملہ غیر متوقع تھا اس قسم کا حملہ، تو کچھ پوسٹیں ایسی تھی کہ جس کے اوپر انہوں نے وقتی طور پہ قبضہ بھی کر لیا. اور وہ اس کے بعد تو ان کی بڑکیں جو ہے نا وہ سننے والی تھی کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہماری 5000 سالہ تاریخ اور کچھ ایسی. اس کے بعد پھر ریٹیلیشن شروع ہوئی جب، تو پاکستان نے اب تک جو ہے پہلے مرحلے میں پاکستان نے یہ کیا کہ وہاں پہ جو ان کے کچھ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تھے اور فیلڈ ہیڈ کوارٹرز تھے جو بیسیکلی جہاں سے دراندازی ہوتی تھی، وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا. اس کے بعد ان کے جو پاکستان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے جو پاکستان کے قریب موجود تھے افغانستان کے، ان کو ٹارگٹ کیا. 2 جو بڑے کور ہیڈ کوارٹر ہیں، ایک پکتیا کے اندر اور ایک جو قندھار کے اندر، ان کو ٹارگٹ کیا وہاں پہ. اس کے بعد ان کے بڑے سپلائی ڈپوز جو تھے ان کو بنایا، وہاں پہ نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کیا جہاں پہ بڑے پیمانے پہ اسلحہ ان کے پاس موجود تھا. پھر اس کے بعد جیسا خالد صاحب نے بھی پہلے کہا کہ وہاں پہ جو ان کے ایئر بیسز تھے جو خالی پڑے ہوئے تھے،
ان کو ناکارہ بنایا جس میں بگرام ایئر بیس بھی تھا. یہاں پہ یہ چیز بھی میں وہ کروں کہ ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ پاکستان تو امریکہ کی جنگ اس لیے لڑ رہا ہے کہ یہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو چاہیے. ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے تو اس لیے پاکستان وہ جنگ لڑ رہا ہے. تو کل کے ایکشن میں تو بگرام ایئر بیس کی جو رن وے تھی وہ پاکستان نے اس کو ناقابل استعمال بنا دیا. ٹھیک ہے, تو اب بگرام ایئر بیس جو ہے نا امریکہ لے بھی نہیں سکتا. اور خیر مطلب اس کی ایک الگ وہ ہے کہانی. اب یہ سارے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں تباہ کر رہا ہے اس کے اوپر. آج اگر حامد میر کی ایک آپ نے ویلاگ سنا ہو تو اس نے ایک بات کہی ہے کہ ایک خلیجی ملک تھا جس نے طالبان کو آمادہ کیا تھا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا. خلیجی ملک نے, ایک خلیجی ملک نے, اور وہ خلیجی ملک وہ تھا جو ایک طرف اسرائیل کے ساتھ اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ اس کی الائنمنٹ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے کہنے کے اوپر یہ کام ہوا تھا. اور مستقبل میں یہ چیز ہو رہی تھی کہ یہاں پہ اگر آ جاتا ہے یہی جو چل رہا ہے ایران کے اندر, یہ بھی چیز بھی ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں لیکن ایک شارٹلی میں اس کو بتا دوں کہ ہم جو ان کی ہے جو سنیریوز ہیں فیوچر کے, اس میں ایک سنیریو یہ ہے کہ جو بلوچ بیلٹ ہے, چونکہ ایک فارسی بان ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تو متحد ہیں اور وہ شاید آخر تک لائل رہیں گے اس جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے, لیکن بلوچوں میں چونکہ علیحدگی کا ایک جو عنصر موجود ہے اور وہ ہیں بھی شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کی اکثریت ہے وہاں پہ, تو ان کو الگ کر لیا جائے. جب ان کو الگ کر لیا جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے انڈیا اور یہ بلوچ جو ہے مل کر یہ ایک جو ایک سیٹ اپ بنا ہے پاکستان کے مغرب میں, ہاں جی, اس کو گریٹر بلوچستان بھی اس کے اندر بنے اور پھر پاکستان کو بالکل جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے بنا کرنے کی اور پھر اس کے ایٹمی اسلحے کی جو ہے نا وہ ساری کو ختم کرنے کی وہ بنیاد ڈالی جائے. یہاں سے اس کو آپریٹ کیا جائے. دوسری طرف انڈیا کے دو محاذوں کے اوپر, جو پہلے انڈیا کے اوپر اس وقت صورتحال ہے کہ اسے 2 فرنٹ وار لڑنی پڑتی ہے, ایک طرف پاکستان دوسری طرف چائنا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا خلیجی کی, تو ابھی جو پاکستان افغانستان کا معاملہ ہوا ہے تو جو خلیجی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں جی ان کا ٹلٹ کس طرف تھا. جی بالکل, وہ اور خصوصاً ایک ملک کا جو ہے نا وہ اس کے. اچھا اس میں بھی بڑی بات ہے, سعودیہ اور ان کی بڑی آپس میں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بڑی کلیش چلتی رہی ہے. ہاں سعودی جو ہے پاکستان کی حمایت کر رہے تھے. سب کا غصہ ایران اتار رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہاں پہ بنی ہوئی. اب اس میں وہی بات ہے کہ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بہت شارٹ نظر سے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں. ہمارے افغانستان میں جو دوست ہیں, طالبان کے آنے کی ہمیں بھی بڑی خوشی تھی کہ جب وہ آئے تھے تو ہم نے بھی بڑی جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا تھا, لیکن ان کی جو ویژن ہے وہ بہت محدود ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جیو پولیٹیکل دنیا میں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. صحیح ہے. ان کے بہت چھوٹے چھوٹے جو کمانڈرز ہیں ان کے اوپر وہ اس طریقے سے جو ہے نا ان کا ہولڈ انہوں نے بنا لیا ہے کہ ایک پورے بڑے ملک کو وہ بالکل ایک پراکسی کی طرح استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ چیز افغانستان کے لیے بہت خطرناک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ افغانستان, ہم ہندوستان کے بارے میں بھی آج تک یہی کہتے آئے ہیں کہ ہندوستان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے ہمسائے بدلیں گے نہیں, وہ جو کچھ بھی کرے گا. اور افغانستان کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے پاس واحد ایک راستہ پاکستان کا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے. تو اسے پاکستان سے ہر صورت میں اچھے تعلقات رکھنے. آپ کے تعلقات خراب کیوں ہیں اس کی کوئی اچھا ابھی جو لیٹسٹ اگر آپ بات کر لیں اس بات کو اینڈ کرتے ہوئے کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان پن پوائنٹ جا کے جو ہے نا ان کا وہ اسلحہ تباہ کر رہا ہے جو, یا وہ انسٹالیشنز تباہ کر رہا ہے جو مستقبل میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں. اچھا تو اس کے اوپر انہوں نے 2 کیے ہیں. ایک تو سعودیہ کو انوالو کرنے کی کوشش کی پہلے, تو وہاں پہ نہیں ہوا. پھر چائنا کو اپروچ کیا گیا اس کے اوپر, تو چائنا نے جو ہے وہ پاکستان کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو حوالے کر دیں, ان کے جو ان کے مطلوب لوگ ہیں, تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نہیں کر سکتے. تو پھر چائنا نے بھی اس کے اوپر ریفیوز کیا کہ اس کے بغیر تو کوئی بات جو ہے نا وہ آگے بڑھ نہیں سکتی, آپ کو کرنا پڑے گا. اور پاکستان نے بڑا کلیئر میسج اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے کہا کہ دہشت گردوں میں سے یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ آج بھی اگر ہو جائے
اور کچھ انہوں نے آف دی ریکارڈ بھی باتیں کی. اچھا وہ خیر مطلب میں اس کے آن دی ریکارڈ پہ ہی آ جائے، لیکن میں اس چیز کو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف مطلب بڑا آسان سا ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے انہیں آفر کی تھی، آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ نہیں مطلب 2 سال سے زیادہ ہو گیا اس بات کو، کہ پاکستان نے یہ آفر کی تھی کہ یہ لوگ ہیں، آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے مہمان بھی ہیں، سارا کچھ ہے، آپ کر لیں، آپ ان کو ایسا کریں کہ آپ ان کو دوسری طرف منتقل کر دیں، آپ ازبکستان کے بارڈر کے قریب ان کو کریں، اور اس کے لیے وہاں پہ ان کی آبادکاری کا جو خرچہ ہے وہ بھی پاکستان اٹھانے کو تیار تھا کہ آپ وہاں پہ کر دیں، وہ فیملیز کے ساتھ ہیں، فیملیز کے ساتھ ہیں، ساری چیزیں ہو جائیں، یہ لوگ وہاں ہو جائیں. اچھا اس میں سے بھی پھر آگے یہ بھی انہیں آپشن تھی کہ اس میں سے بھی جو لوگ آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں، ہم انہیں بھی واپس، ان کی فیملیز آنا چاہتی ہیں تو وہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے بھی، تو ایک چیز میکانزم بن سکتی ہے. لیکن یہ والی جو انہوں نے ایک ریجڈ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ یہ جناب ہمارے مہمان ہیں، ان کو نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ہم روکیں گے انہیں، اور یہ جا کے آپ کے اوپر حملے کرتے رہیں گے وہاں پہ، تو اور پھر نہ صرف وہ کرتے رہیں گے بلکہ اس کے اندر باقاعدہ تشکیلات ہوتی تھی. مطلب بغدیس صوبے کے نائب گورنر کا بیٹا پاکستان میں لڑتے ہوئے مارا گیا. ٹھیک ہے، یہ کریڈیبل انفارمیشن نہیں، اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ وہ ان کے جو اخوندزادہ صاحب ہیں، وہ ہیبت اللہ صاحب، تو وہ تشکیلات میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں، جو خودکش کے لیے تشکیلات کی. دو جو ہے ان کے جو اسپیشل سروسز ہیں، بدری بریگیڈ جو کہلاتا ہے، اس کے 2 لوگ پاکستان میں گرفتار ہیں اب تک، جو یہاں پہ اٹیک میں شامل تھے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں تو پھر تو کوئی حل نہیں ہو سکتا اس چیز کا. تو یہ میرے خیال میں لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں کہ صرف پاکستان نے حملہ کر دیا ہے تو یہ ہے کہ یہ بھی وہی کام ہے جو امریکہ نے کیا. نہیں، یہاں پہ چیزیں بہت مختلف ہیں. آخری کمنٹ صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں امریکہ تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے، جنگ تو اسرائیل اور ایران کی ہے، یا ایران جو اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا. تو ابھی آپ کی کیا مطلب کیا سائٹ، آپ کی ان سائٹ کیا ہے، یا سائٹ ان سائٹ آپ کی کیا ہے کہ کون سروائیو کرے گا؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ ایک کرے گا، 2 میں سے ایک، اور میں سمجھتا ہوں 55-45 ایران کے حق میں. مطلب ایران 55 میں ہے؟ ہاں جی. اور اگر اسرائیل کامیاب ہو گیا تو یہ مطلب یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تک بھی آئے گی؟ پاکستان تک بھی آئے گی، اور اصل میں وہ جو اگلا سیناریو بننا ہے نا، وہ بننا مشکل ہو جاتا ہے اسرائیل کے کامیاب ہونے کی وجہ سے. اچھا. اور کیونکہ پھر تو آپ سمجھیں پھر تو سچ مچ گریٹر اسرائیل بنے گا. اور اگر ایک دفعہ گریٹر اسرائیل بن جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں پھر وہ اسلامی طاقتیں کہاں سے اٹھیں گی؟ جو حدیث میں جن کا ذکر ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے انہوں نے. صحیح. تو پھر تو آپ کا نہ مدینہ بچنا ہے نہ مکہ بچنا ہے، پھر کیا بچے گا؟ تو وہ میں نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا چیزیں مختلف ہوں گی. اور وہ جو مستقبل کا جیسے نقشہ محسوس ہوتا ہے نا حدیثوں کی روشنی میں، تو اس میں اسرائیل نہیں فٹ بیٹھتا، اس میں ایران فٹ بیٹھتا ہے. اور ادھر مشرقی بارڈر میں مودی کو بھی ہوشیاری آئے گی اس سارے انسیڈنٹ کے بعد؟ دیکھیں ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں مودی کا حملہ نہ کرنا اس کی شکست ہے. صحیح. اس سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی انڈیا کے لیے اس کی تاریخ میں شاید کبھی نہ آئے جو اس کے سامنے ابھی ہے. لیکن وہ اس کی اگر ضرورت نہیں کر پا رہا نا، تو یہ آپ کا روب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر طاری کر دیا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. صحیح. ٹھیک ہے. اور ویسے مطلب شر بھی جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے کہ اگر مودی نے وہ اپنے بچاؤ کے لیے آگے پراکسی لگا دی ہے، تو چلیں ہمیں بھی ذرا موقع مل گیا ہے، ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کھیلتے رہے، ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہے، بڑی ڈسٹریکشن سے وہ ہم بھی بچے رہے. وگرنہ یہ کہ بہرحال موقع یہ انڈیا کے لیے اچھا تھا، تو اس کی امید ذرا ادھر افغانستان کی طرف بنی ہوئی تھی، وہ سارا فوکس ادھر ہو گیا. تو شاید ہو سکتا ہے اس نے تیاری بھی نہ کی ہو، ارادہ بھی نہ باندھا ہو پوری طرح. لیکن خطرہ بہت ہے، میرا خیال ہے کہ اسے مطلب یہ جب پاکستان نے اٹیک کیے ہیں تو یہ جو مشرقی بارڈر ہے ان کے پوچھے نا کہ کوئی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، کیونکہ میں خبروں سے ذرا کٹا ہوا ہوں.
تو یعنی میرے خیال سے بھی لگتا یہ ہے کہ آپ کا بھی ہم نے بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ لے لیا. خبریں واقعی کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے اور دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہے, اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا نہیں, ویسے یہ اتنا کومنٹ تو لینے نا کہ کیا چلے یہ کمنٹ لے لیں. خبر پہنچی. خالد صاحب ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مشرقی بارڈر کے اوپر بالکل بھی کوئی حرکت جو ہے نا دکھائی نہیں دے رہی. اور اس کی بھی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو طالبان نے بھی اٹیک کیا تھا نا, اصل میں وہ بھی بڑے اس سے مارے گئے ہیں. ان کو بھی کچھ لوگوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ جو ٹی ٹی پی والا گروپ ہے, انہوں نے یہ دلایا تھا کہ جناب یہ ایک تو پاکستان جو ہے وہ کبھی طالبان کے اوپر کو بڑا حملہ نہیں کر پائے گا, اس لیے کہ اگر وہ کرے گا تو پاکستان کے اندر اپرائزنگ ہو جائے گی, دیوبند فیکٹر جو ہے وہ پورا اٹھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک انارکی والا ماحول پیدا ہو جائے گا. جو جن لوگوں نے ہر اول دستہ بننا تھا, جن لوگوں نے ہر اول دستہ بننا تھا وہ ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ نہ صرف جو ایجنسیز جو سابق تھیں وہ اضلاع, بلکہ بنو اور کچھ انہوں نے باقاعدہ میپنگ کی ہوئی تھی کہ یہ یہاں پہ تو وہ ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ ادھر سے اٹیک کریں گے تو ادھر سے ہم پاکستانی فوج کو بھگا کے نکال دیں گے اور یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے نا ادھر چلا جائے گا, اور پھر لوگ پولیٹیکل کھڑے ہو جائیں گے اور فوج کو اندر نہیں آنے دیں گے اور ان کی گاڑیوں کو روک لیا جائے گا. یہ اس قسم کے ایک جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری اسٹریٹجی سمجھ, اسلام آباد پہ مولانا عبدالعزیز قبضہ کر لیں گے اور جی ایچ کو پہ جو ہے نا قوم یوتھ قبضہ کر لے گی اور بس پورے پاکستان میں خلافت نافذ ہو جائے گی. ریاست مدینہ بن جائے گی. بالکل بالکل. ویسے میں ناظرین کو بھی یہ بات کر رہا تھا کہ خالد صاحب کیونکہ آج کل انگیج ہیں, بزی ہیں, جو دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہے یہ کراچی میں ہو رہا ہے. جو لوگ کراچی میں ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں, کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہو رہی ہے, بلکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بڑی اچھی اپڈیٹس بھی اور سارا اس کا ایک رہنمائی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اور آج بھی خاص طور پہ آج کا سیشن بڑا اہم ہے سورہ کہف کا, اور سورہ کہف کے اندر جو آخری دور کے واقعات ہیں, اس دجالی فتنہ اور عالمی جنگوں کی پہلے رکوع کے اندر ہی خبریں آتی ہیں, اور اس حوالے سے پھر آگے جو واقعات ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہیں. وہ خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے, وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے, وہ باغ والے کا واقعہ ہے. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سیشن ہے, اور آن لائن بھی یہ چل رہا ہوتا ہے پروگرام, جو خالد صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تذکرہ تبصرہ میں بھی اب ہمیں یہ لنک والی فیسلٹی مل گئی ہے, تو خالد صاحب کو ہم تھوڑا سا تنگ کرتے رہیں گے, اور دیکھتے ہیں اب اگلے دنوں میں کیا اپڈیٹس آتی ہیں, اور اس حوالے سے کوشش کریں گے اگر کچھ اہم اپڈیٹس ہوئیں تو دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے مہتاب بھائی کو, خالد صاحب کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیں تمام امت مسلمہ کو, خصوصاً پاکستان کو, اور جو بھی ہمارے ایران کے اندر حالات ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمان متحد ہوں, مسلمان یکجا ہوں, اور جو سازشیں ہیں عالم کفر کی اور یہ جو صہیونی ہیں ان کی, اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارے اندر ایسی ایمانی قوت پیدا کرے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اپنی مزاحمت کر سکیں. اللہ حافظ.